اندازہ پیغام نمبر 14 ایمان کا چوتھا درجہ۔ رومیو 12 باب 3 آیت۔ میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ As God has allotted to each a measure of faith. 3 John chapter 1 تیسرا یوحنا پہلا باب 2 آیت۔ I pray that in all respects اے پیارے، you may میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ مسیح میں پیارے بہنوں اور بھائیوں، کوریا میں اور ساری دنیا میں، یونائٹڈ اسٹیٹس، یو کے، کینیڈا، ہنڈوراس، پیرو، بولیویا، ارجنٹینا، جرمنی، فرانس، بیلجیم، نیدرلینڈز، چین، جاپان، پاکستان، نیپال، انڈونیشیا، فلپائن، تائیوان، انڈیا، منگولیا، مصر، اسرائیل، کینیا، یوگینڈا، کانگو، برونڈی، روانڈا، تنزانیہ، نائجیریا، سوازی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، بوٹسوانا، ایوری کوسٹ کے گرجا گھروں کی 4500 شاخوں کے اراکین اور مقامی عبادت گاہوں کے رکن، اور جو ساری دنیا سے انٹرنیٹ پر عبادات میں شامل ہوتے ہیں، اور ٹیلی ویژن دیکھنے والے ناظرین، بائبل میں خدا کے اپنے فرزندوں کے لیے بہت سے وعدے ہیں۔ In the Bible, there are many promises of God to His children. لیکن ان سب وعدوں کی کچھ شرائط ہیں۔ ہم صرف توبہ کر لینے سے برکات حاصل نہیں کر سکتے۔ اے خدا، میں ایمان رکھتا ہوں Receive blessings. ہم صرف توبہ کر لینے سے برکات حاصل نہیں کر سکتے۔ God will give us blessings. اگر ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، یا اگر ہم روشنی میں چل کر خدا کے احکام کو پورا کرتے ہیں God's command. تو خدا ہمیں برکتیں دے گا۔ ایسا اس لیے ہے کہ یہ خدا کا انصاف ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی روح نے ترقی نہیں کی، Doesn't mean your soul اور اگر آپ not نے اب prosperous. تک خدا کے احکامات کی مکمل پیروی نہیں کی تو آپ You do not کسی قسم کی برکت حاصل نہیں کریں گے۔ complete yet. Within خدا کے احکامات کی پیروی کرنے اور انسان کی روح کی ترقی کی حد تک کسی کے ایمان کے تعین میں وہ کسی حد تک تو خدا کی برکتیں حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ ایمان کے چوتھے درجے تک جاتے ہیں تو آپ مکمل طور پر برکتیں حاصل کریں گے۔ in full scale. اگر آپ صرف خدا کی طرف سے روحانی شخص جانے جاتے ہیں جس نے اپنے دل سے گناہ گار انسانی فطرت کو نکال دیا اور مکمل طور پر روشنی میں گیا، The light تب خدا آپ کو جتنی وہ چاہتا ہے برکت دے سکتا ہے۔ He wants. ایمان کے تیسرے درجے یا اس سے نچلے درجے میں آپ نے جتنا بویا اور عمل کیا ہے آپ اسی حد تک برکتیں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایمان کے چوتھے درجے تک پہنچ جاتے ہیں تو دروازہ اس سے بہت بڑی بڑی برکتوں کے لیے کھل جائے گا جو پہلے حاصل کی گئی برکتوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ تو ایمان کے چوتھے درجے پر لوگ کیسا دل رکھتے ہوں گے اور وہ خاص طور پر کس قسم کی برکتیں حاصل کریں گے؟ یہ ایمان کا اندازہ کا 14واں حصہ ہے، Session on the measure اور پچھلے حصے سے جاری رکھتے ہوئے میں آپ سے چوتھے درجے کے بارے میں بات کروں گا۔ اس پیغام کے ذریعے میں آپ کو تاکید کروں گا کہ روحانی بادشاہی میں چوتھے بلکہ اس سے بھی اونچے درجے تک پہنچیں۔ the spiritual realm quickly. میں خداوند کے نام سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ پورے طور پر برکتیں حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں اور روحانی فرزند ہوتے ہوئے خدا کو جلال دیں۔ And give مسیح میں پیاری بہنوں اور بھائیوں، ایمان کا چوتھا درجہ خدا سے انتہا درجے تک محبت رکھنا ہے۔ یہ صرف محبت کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے سارے دل، عقل اور روح اور طاقت اور یہاں تک کہ اپنی ساری جان سے خدا سے محبت رکھنا ہے۔ It's not just to love, but to love God with all your heart, mind, and soul, and strength, and even your life. حالانکہ ہم سب مانتے ہیں کہ ہم خدا سے پیار کرتے ہیں، لیکن محبت کی حقیقی وقت بالکل مختلف ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے صرف محبت کرنا اور حد درجے تک محبت کرنا مختلف ہیں۔ This is the level where یہ وہ درجہ ہے جہاں آپ سارے دل، عقل، طاقت اور جان سے خدا سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے حصے میں ایمان کے چوتھے درجے کی 2 خصوصیات بیان کی تھیں۔ پہلی یہ کہ بدلے میں
نہ کچھ چاہتے ہوئے، وہ خدا سے غیر مشروط محبت رکھتے ہیں۔ امثال 8 باب 17 آیت میں بیان ہے، جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں، اور جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پا لیں گے۔ خدا ان سے محبت رکھتا ہے جو اس سے محبت رکھتے ہیں، اور وہ اس زمین پر اسے برکت دے گا۔ لیکن جو خدا سے حد درجے تک محبت رکھتے ہیں، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ انہیں اس زمین پر برکتیں نہیں ملیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ وہ بس خدا سے محبت رکھنے کے قابل ہونے کے لیے خوش اور شکر گزار ہیں، اور خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، چاہے اس کے عوض اس زمین پر انہیں برکتیں اور عزت حاصل نہ بھی ہو۔ جب لوگ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کی خوشخبری کا پیغام دیتے ہیں، انہیں ایذا رسانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا دنیاوی انعام اور عزت سے لطف اندوز ہونے کی بجائے شہادت کی نوبت تک پہنچ سکتے ہیں، اور پھر بھی وہ خدا کا شکر ادا کریں گے کہ وہ ایمان کے چوتھے درجے کو حاصل کر پائے۔ وہ اس لیے محبت نہیں رکھتے کہ وہ بدلے میں کچھ پانا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ خدا سے محبت رکھنا ان کے لیے قدرتی بات ہے۔ اگر آپ دنیاوی محبت رکھتے ہو تو آپ بدلے میں کچھ چاہتے ہو، اگر آپ محبت دیتے ہو تو بدلے میں آپ دوسرے سے محبت چاہتے ہیں۔ جتنی محبت پانے کی امید آپ کرتے ہیں، اگر اتنی نہ ملے تو آپ نا امید ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار آپ بہت برا محسوس کرتے ہیں۔ لیکن روحانی محبت جو خدا چاہتا ہے وہ دوسروں سے محبت رکھنا اور خدمت کرنا ہے۔ اگر شوہر اور بیوی ایسی محبت رکھتے ہیں تو ان کا خاندان خود ہی آسمانی بادشاہت بن جائے گا۔ اور ایمان کے چوتھے درجے پر وہ دنیا کی کسی بھی چیز سے زیادہ خدا سے محبت رکھتے ہیں، یعنی پہلے درجے پر وہ خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ اگر ضرورت پڑے تو وہ خدا کے لیے ہر قسم کی شان و شوکت، دولت، خاندان، دوستوں، یہاں تک کہ اپنی جان تک دے دینے سے دریغ نہیں کرتے۔ سب کچھ دے دینے کے بعد بھی وہ اور دینے کے لیے چیزوں کی تلاش کریں گے۔ اس نقطے تک میں نے پچھلے حصے میں بیان کیا تھا، اور آج میں آپ کو تیسری خصوصیت میں سے بتاؤں گا جو چوتھے درجے پر ہیں۔ ان کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق ان کے ساتھ ٹھیک ہوگی، اور جیسے جیسے ان کی روح ترقی کرتی ہے وہ تندرست ہوں گے۔ آج کا حوالہ 3 یوحنا 1 باب 2 آیت کہتی ہے، اے پیارے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ یہاں ہر طرح ترقی کرنے اور اچھی صحت میں ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ صرف طبعی طور پر تندرست ہوں، بلکہ وہ ہر طریقے سے ترقی کریں، اور ان کے خاندان، کام کرنے کی جگہ اور کاروبار میں بھی، جیسے کہ میں جلد آگے جا کر اس پیغام میں بیان کروں گا۔ جن کی روحیں ترقی کرتی ہیں خدا ان کے لیے سب کچھ کرے گا تاکہ وہ ہر چیز میں ترقی کریں۔ خدا انہیں صحت، دولت، شہرت، عقل، سمجھداری اور ہر وہ چیز جس کی ضرورت ہو مہیا کرے گا۔ خدا ان کی زندگیوں میں داخل ہو جائے گا، ان کی ان سب طریقوں میں رہنمائی کرے گا کہ وہ ترقی کریں۔ لوگ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی زندگیوں میں مداخلت کرے، لیکن خدا کی مداخلت اچھی ہے۔ وہ آپ کی ہمیشہ اچھی اور سیدھی راہ تک رہنمائی کرتا ہے، تو آپ کو اپنی زندگی میں اس کی مداخلت کو پسند کرنا چاہیے۔ اب آپ کی روح کی ترقی جو برکتیں حاصل کرنے کی شرط ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ سادگی سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی مردہ روح زندگی کی طرف لوٹ آئی، اور روح، جان اور بدن کے توازن کو صحیح طور پر برقرار رکھنے سے آپ کی روح نے ترقی کی۔ ایسا تب ہوتا ہے جب آپ کی مردہ روح خداوند کو قبول کرنے سے زندہ ہو گئی، اور زندہ روح آپ کی روح اور بدن دونوں پر ایک مالک کے طور پر حکمرانی کرتی ہے۔ میں پہلے ہی اپنے اسباق اور بعنوان روح میں جان اور بدن کے اور صلیب کا پیغام کے سلسلے میں بیان کر چکا ہوں، سو مجھے ایک بار پھر اس پر مختصر طور پر بولنے دیں۔ ابتدا میں خدا نے پہلے آدمی آدم کو پیدا کیا، اس نے اسے زندہ روح کے طور پر پیدا کیا۔ آدم جو زندہ روح تھا، روح
جان اور بدن سے پیدا کیا گیا۔ وہ روح تھی جو خدا سے بات چیت کرتی تھی۔ جان روح کے تابع تھی اور بدن وہ برتن تھا جس میں دونوں سمائی ہوئی تھیں۔ لیکن جب آدم نے خدا کے حکم کو توڑا اور نیکی اور بدی کی پہچان کے درخت سے کھایا، اس نے گناہ کر دیا۔ جیسا کہ روحانی بادشاہت کا قانون فرماتا ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے اور آدم کی روح مر گئی۔ ایک زندہ روح یعنی آدم کی زندہ روح مر گئی اور آدم گوشت کے آدمی میں تبدیل ہو گیا۔ یہاں روح کا مردہ ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ روح فنا ہو گئی، بلکہ روحانی سرگرمی کے رک جانے کو اس کے مردہ ہونے سے بیان کیا گیا ہے۔ بائبل میں اسی طرح بیان ہے، مردہ یا سویا ہوا، لیکن ایک جگہ پر لوگ یقیناً زندہ تھے، لیکن خدا کہتا ہے کہ وہ مردہ ہیں۔ ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگ مرے ہوئے تھے، لیکن بائبل کہتی ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کیونکہ جتنوں نے خداوند کو قبول کیا وہ زندہ ہو گئے اور انہوں نے نجات پائی۔ بے شک وہ مر گئے اور دفن کیے گئے، خدا کہتا ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وہ آرام کر رہے ہیں جب تک کہ خداوند بادلوں پہ واپس نہیں آتا۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف حالانکہ ایسا لگتا ہے کہ غیر ایمان والوں کی روح جنہوں نے خداوند کو قبول نہیں کیا کہ وہ زندہ ہے، خدا کہتا ہے کہ وہ مردہ ہیں۔ اسی طرح کیونکہ روحانی سرگرمی رک چکی ہے، بائبل کہتی ہے کہ وہ مردہ ہیں۔ جب روح مردہ ہوتی ہے اور اپنی سرگرمی روک دیتی ہے تو جان روح کی جگہ لے لیتی ہے اور مالک کے طور پر کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جان دماغ میں یادداشت کے سلسلے کی جنسی اصلاح ہے۔ تمام علم، یاد رکھنے کا عمل اور علم کو استعمال کرنے کے تمام طریقے اس میں پائے جاتے ہیں۔ جب آدمی کوئی تجربہ کرتا ہے، وہ اسے اپنی یادداشت میں رکھتا ہے اور یاد رکھتا اور اس کے بارے میں سوچتا ہے اور اپنے علم کو استعمال کرتا ہے۔ یہ سب جان کا کام ہے۔ جب روح مالک کا کردار ادا کرتی تھی تو آدمی روح میں خدا سے بات چیت کر سکتا تھا اور خدا سے سچائی کا علم پاتا تھا۔ اس لیے جان کے کام صرف سچائی میں کیے جاتے اور بدن بھی جیسا روح چاہتا سچائی میں کہتا اور عمل کرتا تھا۔ لیکن جب سے روح کی موت ہوئی اور خدا سے بات چیت بند ہو گئی، دشمن شیطان نے انسان کو اس کی جان کے ذریعے سے چلانا شروع کر دیا۔ سچائی کا علم جو خدا نے انسان کے دل میں بویا تھا آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ جھوٹ اور بہت سی قسموں کے گناہ اور برائیاں دشمن شیطان کی طرف سے بو دی گئیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، انسان کا دل اور بھی جھوٹ سے داغدار ہو گیا اور وہ ہر طرح کے گناہ اور برائی میں رہنے لگا۔ خاص طور پر اب جب یہ آخرت کے دن ہیں، تمام دنیا گناہوں سے بھری پڑی ہے۔ صرف کوریا 30 یا 40 سال پہلے کے مقابلے میں آج کہیں زیادہ گناہ سے داغدار ہو گیا ہے۔ صرف 30 یا 40 سال گزرے ہیں، لیکن گناہ آج کی دنیا میں کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے۔ وہ لوگ جو 30 سال پہلے زندہ تھے، اگر آج کی دنیا کو دیکھیں تو ان کو دھچکا لگے گا۔ اور میں نے کہا کہ روح اس وقت ترقی یافتہ ہوتی ہے جب وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے اور جسم اور جان کے مالک ہونے کا کردار اسی طرح ادا کرے جس طرح آدم پہلے آدمی کے طور پر پیدا ہوا۔ پھر کس طرح آدمی کی مردہ روح دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے؟ ایسا یسوع مسیح کو قبول کرنے سے ہوتا ہے، جو راہ، حق اور زندگی ہے، اور پاک روح کو پا لینے سے۔ خدا نے بے گناہ یسوع کو گناہ گاروں کے گناہوں کی معافی کے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ خدا پاک روح کو ان میں بھیجتا ہے جو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ پاک روح ہمارے دلوں میں آتا ہے اور اس کی مردہ روح کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ وہ اس روح کو جو سچائی کے علم کے ساتھ سو گئی تھی جگاتا ہے۔ وہ دوبارہ سے سچائی کے علم ہمارے دل میں بھرنے میں مدد کرتا ہے۔ جب ہم کلام کو سنتے ہیں تو وہ اس کلام کو سمجھنے اور اس پر یقین رکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں گناہ، راست بازی اور عدالت کے بارے میں سکھاتا ہے۔ وہ ہر وقت سچی بات سوچنے، سچی بات کہنے
اور سچائی پر عمل کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ جب ہم پاک روح کے کاموں کو مانتے ہیں جو ہماری مدد کر رہا ہے، ہم روح کو پاک روح کے وسیلہ سے پیدا کر سکتے ہیں۔ جھوٹ، فخر، نفرت، ناراضگی، دشمنی، زنا، بری خواہش جو دشمن ابلیس اور شیطان کی طرف سے بوئی گئی تھیں، ایک ایک کر کے مٹا دی جائیں گی اور اس کی جگہ دل سچائی سے بھر جائے گا۔ اگر دل مکمل طور پر سچائی سے بھرا ہو تو ہم اس شبیہ کو بحال کر لیتے ہیں جو خدا نے پہلے آدمی کی بنائی تھی۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم کہتے ہیں ہماری روحانی ترقی ہوئی ہے، جو اپنے دل سے سارے جھوٹ کو نکال دیتے ہیں اور جن کی روحانی ترقی ہوئی ہے، ایمان کے چوتھے درجے میں داخل ہونے کے قابل سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ جسم سے تعلق نہیں رکھتے جو فنا ہو جائیں گے یا جان کے قابو میں نہیں ہیں۔ رومیو 8 باب کہتا ہے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، یہ خدا کو نہ خوش کر سکتی ہے اور نہ خدا کی تابع ہو سکتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان تمام جسمانی خواہشات کو ترک کر دیا ہے، سو اب مزید جسمانی نہیں رہے، بلکہ اب وہ روحانی انسان ہیں، وہ جن کا تعلق روح سے ہے۔ اگر آپ کے دل میں بالکل بھی برائی نہیں ہے تو شیطان آپ میں جھوٹی سوچ پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ ریڈیو کی فریکوینسی منتخب کرنے کی طرح ہے۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق ریڈیو پر مختلف نشریات سن سکتے ہیں اس فریکوینسی پر جو آپ لگاتے ہیں۔ یہ 20 سال سے کافی پہلے کی بات ہے جب میں نے ریڈیو آخری بار سنا تھا۔ مثلا ایسا کہیں ہم KBS 710 کلو ہرٹز پر سن سکتے ہیں، تو ہمیں اسے سننے کے لیے پورے طور اسے اس کی فریکوینسی پر سیٹ کرنا ہوگا۔ اگر وہ مکمل طور پر سیٹ نہیں ہوگی تو ہمیں شور سنائی دے گا۔ اگر یہ فریکوینسی سے آگے نکل جاتا ہے تو آپ اسے بالکل بھی نہیں سن پائیں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، ہم صرف اسی وقت پورے طور پر سن سکتے ہیں جب یہ مکمل طور پر سیٹ کیا گیا ہو۔ اس طرح وہ شخص جس کے دل کا مالک روح ہے وہ پاک روح کی فریکوینسی پر ہے، اور وہ شخص جس کے دل کا مالک اس کی جان ہے وہ شیطان کی فریکوینسی پر ہے۔ اگر آپ اپنے دل کو سچائی سے بھرتے ہیں اور آپ کی روح مالک ہے، آپ صرف پاک روح کی تعلیمات کو قبول کریں گے، یعنی سچائی، اور آپ کی جان اور جسم اس کے تابع ہوں گے تاکہ آپ صرف سچائی کے اعمال اور خیالات رکھیں۔ دوسری طرف اگر آپ کی جان آپ کی مالک ہے تو آپ اسی طرح سوچیں گے جس طرح شیطان چاہتا ہے اور برائی کے کام کریں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں آپ کسی خاص شخص کے بارے میں غیر مطمئن احساسات رکھتے ہیں اور وہ پھر سے کچھ ایسا کرتا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے، تو شیطان آپ میں کام کرے گا۔ وہ دوبارہ ایسا کر رہا ہے، مجھے اس سے نفرت ہے، میں شاید اسے مار سکتا ہوں۔ شیطان آپ میں یہ جھوٹے خیالات ڈالتا ہے۔ ایسے وقت پر اگر آپ میں ناراضگی اور برے احساسات کی برائی ہے تو آپ نے جھوٹ کے خیالات کو قبول کر دیا ہے، اور آپ ناراض ہو سکتے ہیں یا آپ اس شخص کو مار بھی سکتے ہیں۔ لیکن ان کے لیے جن کی روحیں ترقی کر چکی ہیں، اگر شیطان ان میں جھوٹے خیالات ڈالنے کی کوشش کرے بھی تو ان کے دل میں ان جھوٹے خیالات کو قبول کرنے کے لیے کسی قسم کی برائی نہیں ہوگی۔ سو ان لوگوں میں کوئی بھی چیز شیطانی خیالات یا بری چیزوں سے نہیں ملتی، کیونکہ ان میں کوئی برائی، جھوٹ یا جسمانی سوچیں نہیں۔ وہ شیطان کی آواز نہیں سن سکتے اور شیطان ان پر کام نہیں کر سکتا۔ ان میں نفرت اور غصے کی جگہ صرف محبت، معافی اور صبر ہے۔ سو اگر دوسرا کوئی شخص بہت برا کردار ادا کرے تب بھی وہ صرف اسے محبت سمجھتے ہیں اور سچائی کو مانتے ہیں اور اس دوسرے شخص کو قبول کرتے ہیں۔ جس طرح اگر ہم فریکوینسی سیٹ نہ کریں تو ہم نشریات نہیں سن سکتے، اسی طرح اگر آپ شیطان کو نہیں سن رہے تو وہ آپ کے دماغ پر قابو نہیں پا سکتا۔ لوگ محبت رکھتے ہیں جو پہلا کرنتھیوں 13 باب میں بیان کی گئی ہے، جو محبت کا سبق کہلاتا ہے، اور اس سے 9 روحانی پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔
and Satan cannot work on them. They have فلپیوں only 2 love, باب 5 آیت کہتی ہے and ویسا ہی مزاج رکھو instead of hatred جیسا and anger, مسیح یسوع کا بھی تھا. even though the ان other کے دل person acts خداوند کی مانند تھے. they only اگر آپ روح میں understand چلتے ہیں love تو بہت سی اچھی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو شیطانی کام نہیں اپنائیں گے. آپ صاف طور پر پاک روح کی آواز سنیں گے اور اس سے رہنمائی حاصل کریں گے. ایسا اسی لمحے ہوتا ہے جب آپ روح میں چلتے ہیں. آپ کو شیطان کے کاموں سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. جب آپ روح میں چلتے ہیں تو ایک دلچسپ بات ہوتی ہے کہ آپ کسی قسم کے جھوٹ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. یہاں تک کہ اگر آپ چاہیں بھی کہ جھوٹی یا بری بات سوچیں آپ ایسا نہیں سوچ سکتے. اگر آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں بھی تو آپ ایسا اچھی طرح نہیں کر سکتے. اگر آپ اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں شاید کچھ دیر کے لیے آپ یاد رکھ سکیں لیکن جلد ہی آپ اسے بھول جاتے ہیں. آپ صرف سچائی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کا دل اور خیالات سچائی میں بدل جاتے ہیں. جب آپ ایمان کے پہلے، دوسرے اور تیسرے درجے پر ہوں تو سب سے تکلیف دہ بات کون سی ہوتی ہے؟ آپ ان درجوں پر ان جسمانی خیالات کو ترک کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی کوشش کے باوجود جب آپ ان کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے آپ کو ان کی یاد اور بھی آتی ہے. آپ کو اور برے خیالات آتے ہیں. طالب علموں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اگر آپ روح میں چلتے ہیں اور آپ پڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ اپنی پڑھائی پر دھیان دے سکتے ہیں لیکن روح میں چلنے سے پہلے ہر قسم کے برے خیالات آپ کے دھیان سے پڑھائی کرنے میں مخل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ روح میں چلتے ہیں، اگر آپ دوسری باتوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیں آپ بیکار باتوں کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. پھر تصور کیجئے کہ آپ پورے طور پر روح میں چلے گئے تو آپ حقیقت میں جھوٹ کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. اگر آپ ایسا سوچنے کی بہت کوشش بھی کریں تو صرف 1 یا 2 سیکنڈ کے لیے ایسا سوچ پائیں گے اور جلد ہی آپ سچائی اور خدا کے کاموں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے. چلیے فرض کیجئے کہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کچھ فائدہ مند دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کے اندر رہے گی لیکن اگر آپ کچھ ایسا دیکھ رہے ہیں جس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں یا وہ آپ کی روح کے لیے فائدہ مند نہیں اسے آپ کا دماغ قبول نہیں کرے گا. اس لیے اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے ایسا دیکھا بھی ہو تو شاید 10 منٹوں میں آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا دیکھا تھا. یہ آپ کے دماغ میں نہیں رہے گا. سو ایک مسیحی زندگی کتنی خوش ہوگی جب خدا آپ پر نظر کرتا ہے تو آپ کے خیالات یا ذہن میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. سو وہ ہر وقت آپ کے ساتھ چل سکتا ہے اور آپ اس کی خوشی بن سکتے ہیں. مسیح میں پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کی روحیں ترقی یافتہ ہیں تو آپ ہر چیز میں ترقی کریں گے اور تندرست ہوں گے. اب وہ جنہوں نے ہر چیز میں ترقی کی ہے اور تندرست ہیں، وہ جو ایمان کے 4تھے درجے پر ہیں، وہ کس قسم کی برکتیں حاصل کریں گے؟ جب میں نے آسمانی بادشاہت میں رہنے کی مختلف جگہوں کے بارے میں بیان کیا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ ایمان کے 3 درجے کی جگہ ایمان کے 4تھے درجے کی جگہ سے بالکل فرق ہے، آسمان اور زمین کے فرق کی طرح. سو یہ آسمان کی دوسری بادشاہت کے بارے میں ہے جو ایمان کے 3 درجے کو دی جاتی ہے اور آسمان کی تیسری بادشاہت کے بارے میں جو ایمان کے 4تھے درجے کو دی جاتی ہے. لیکن یہ صرف آسمانی بادشاہت کے بارے میں نہیں ہے، یہاں تک کہ زمین پر بھی جسمانی اور روحانی برکتیں ان کے لیے جو روح میں چلتے ہیں اور جو نہیں چلتے بہت مختلف ہیں. اگر آپ اپنے دل میں گناہ سے چھٹکارا پا کر ایمان کے 4تھے درجے میں پہنچ جاتے ہیں آپ خدا کے حقیقی فرزند کہلا سکتے ہیں. اس لیے آپ روشنی کے فرزند ہونے کے روحانی اختیار سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. پہلا یوحنا 5 باب 18 آیت کہتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا اور وہ شریر اسے چھونے نہیں پاتا. شریر یعنی ابلیس اور شیطان جسمانی آدمیوں کو قصوروار ٹھہراتا ہے اور انہیں مشکلات اور تباہی کی طرف لے جاتا ہے.
ایوب کے سلسلے میں چونکہ اس نے اپنی فطرت میں پورے طور پر برائی کو ترک نہیں کیا تھا، جب شیطان نے اس کے خلاف الزام لگا دیا تو خدا کو اسے ماننا پڑا، لیکن مصیبتوں سے گزرنے کے بعد ایوب پورے طور پر برائی سے باز آیا اور روح میں چلنے کے بعد شیطان اس پر مزید الزام نہ لگا سکا۔ اس لیے خدا نے اسے بہت برکت دی، خدا نے اسے اولاد کی برکت دی اور ایک بیٹی دی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی، وہ اچھے بچے تھے، سو اسے ان کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ خدا نے اس کے روپے پیسے میں بھی برکت ڈالی۔ وہ مشرق میں امیر ترین شخص تھا، لیکن اب خدا نے جتنا اس کے پاس تھا اس سے دگنا دیا۔ تو یہ کتنی عظیم بات ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ خدا نے اسے اس طرح برکت دی؟ شیطان اسے کسی چیز کے لیے بھی قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا تھا، کیونکہ وہ خدا کا حقیقی فرزند بن گیا تھا۔ شیطان اس پر اور الزام نہیں لگا پایا، سو خدا نے جتنا وہ چاہتا تھا اسے برکت دی۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ جب آپ ایمان کے پہلے، دوسرے اور تیسرے درجے پر ہوتے ہیں، شیطان آپ کو کئی چیزوں کے لیے قصوروار ٹھہراتا ہے، سو خدا آپ کو اپنے انصاف کے مطابق برکت دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ روح میں چلتے ہیں، شیطان آپ کو کسی چیز کے لیے قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا، کیونکہ آپ میں کسی طرح کا جھوٹ یا برائی نہیں۔ شیطان آپ پر الزام نہیں لگا سکتا، سو خدا ہماری سن سکتا ہے جب ہم اس سے دعا کرتے ہیں یا کچھ مانگتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں ایسی کوئی چیز نہیں جو ہمیں مجرم ٹھہرائے۔ خدا ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ دعا میں ہم اس سے جو کچھ بھی مانگیں گے وہ ہمیں دے گا۔ لیکن وہ جنہوں نے اپنے دل سے گناہ کو ترک کر دیا ہے اور وہ گناہ نہیں کرتے، خدا ان کی حفاظت کرتا ہے اور وہ کسی قسم کی تباہی کا سامنا نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے کہ خدا کی طرف سے آزمائشوں کی اجازت دی گئی ہے تاکہ آپ پورے طور پر روح میں چلیں، اور ان آزمائشوں سے جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں مختلف ہوتی ہیں۔ آزمائشوں میں بھی وہ ترقی کریں گے۔ ان کے آس پاس موجود لوگ محسوس کر سکتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ یہ یعقوب کے بیٹے یوسف کی بات ہے۔ اس کی مرضی سے خدا نے یوسف کو مصر میں غلام کی حیثیت سے بیچے جانے کی اجازت دے دی، لیکن آزمائشوں میں بھی خدا اسی کے ساتھ تھا اور اس نے اسے ہر طرح سے ترقی دی کہ اس کا مالک اس کا شکر گزار ہوا اور اس پر یقین کیا۔ خدا کی مرضی اس میں بھی تھی جب اس پر غلط الزام لگایا گیا اور اسے جیل بھیج دیا گیا۔ پیدائش 39 باب 23 آیت کہتی ہے، اور قید خانہ کا دروغہ سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں تھے بے فکر تھا، اس لیے کہ خداوند اس کے ساتھ تھا، اور جو کچھ وہ کرتا خداوند اس میں اقبال مندی بخشتا تھا۔ اگر آپ تمام چیزوں میں کامیاب ہیں، اس کا مطلب ہے کہ خدا آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ بائبل کہتی ہے خدا یوسف کے ساتھ تھا، چونکہ خدا اس کے ساتھ تھا خدا نے اسے چیزوں میں اقبال مندی بخشی۔ سو اگر آپ روح میں چلتے ہیں، خدا کہے گا کہ آپ راست باز شخص ہیں، اور وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے تاکہ آپ ہر چیز میں کامیاب ہوں۔ اسی طرح خدا روحانی لوگوں کی حفاظت کرتا ہے تاکہ شیطان انہیں چھو بھی نہ سکے۔ خدا خود ان کی رہنمائی کرتا ہے اور انہیں صاف کرتا ہے۔ صاف کرنے کے بعد خدا انہیں ترقی دیتا ہے اور شان و شوکت کی بلندی تک پہنچا دیتا ہے۔ پہلا یوحنا 3 باب 21 تا 22 آیت میں بھی یہی کہا گیا ہے، اے عزیزو، جب ہمارا دل ہمیں الزام نہیں دیتا تو ہمیں خدا کے سامنے دلیری ہو جاتی ہے، اور جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں اس کی طرف سے ملتا ہے، کیونکہ ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور جو کچھ وہ پسند کرتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ عزیزوں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر یہ عزیزوں کہتی ہے تو برکت کا کلام نازل ہوتا ہے۔ اس قسم کا لفظ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں خدا پیار کرتا ہے، ورنہ دوسری آیت بغیر عزیزوں کے صرف بچوں کہہ کر مخاطب ہوتی ہے، لیکن ان کو جنہیں خدا پیار کر سکتا ہے یہ عزیزوں کہہ کر مخاطب کرتی ہے، اور پھر برکت کا کلام نازل ہوتا ہے۔ اس آیت میں بھی یہ عزیزوں کہہ کر مخاطب ہوتی ہے اور پھر برکت کا کلام
نازل ہوتا ہے۔ and a word of اور جب ہمارا دل ہمیں الزام نہیں دیتا، یعنی آپ میں کسی قسم کی برائی، جھوٹ یا اندھیرا نہیں ہے، آپ روح اور سچائی میں چلے گئے ہیں، سو آپ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو مجرم ٹھہرائے۔ اس لیے یہ عزیزوں سے شروع ہوتی ہے، اور جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں اس کی طرف سے ملتا ہے، کیونکہ ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ پسند کرتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ سو ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ وہ کرتے ہیں جو صرف خدا کو خوش کرتا ہے۔ do what pleases God only. اور پہلا یوحنا 5 باب 14 تا 15 آیت میں بیان ہے، اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے وہ پایا ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے، کیونکہ روحانی آدمی گناہ نہیں کرتا، انہیں روحانی اختیار حاصل ہے، اور طبعی صورت میں بھی وہ خدا کے سامنے دلیر ہیں، اور جو کچھ وہ دعائیں مانگتے ہیں وہ پاتے ہیں۔ Because men of spirit do not ان میں سے ایک برکت صحت کی ہے۔ روحانی لوگوں پر بیماری یا ضعیفی نہیں آتی، انہیں ہمیشہ پاک روح کی آتشی دیواریں محفوظ رکھتی ہیں۔ سو وائرس یا جراثیم جو بیماریوں کا سبب ہوتے ہیں ان کے جسموں میں داخل نہیں ہو پاتے۔ اگر وہ غلطی سے اثر انداز ہو بھی جائیں تو ان پر دعا کرنے سے وہ فوری طور پر پاک روح کی آگ سے جل جائیں گے۔ کیا وہ غلطی سے بیمار ہو سکتے ہیں؟ ہاں، وہ کچھ غلط کھا سکتے ہیں، شاید وہ کھانا جو خراب ہو چکا ہو، اور وہ کچھ زیادہ کھا سکتے ہیں، لیکن جو بھی ہو، جب وہ اپنے آپ پر قابو پا لیں گے تو وہ زیادہ نہیں کھائیں گے۔ لیکن کچھ جیسے سردی ان پر اثر انداز ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بغیر اپنی پرواہ کیے اور قدرتی قوانین پر چلے ضرورت سے زیادہ کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ کسی طرح بیمار ہو جائیں وہ فوری طور پر اسے مان لیں گے اور وہ دعا کریں گے کہ وہ ان سے دور ہو جائے۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ روح میں چلیں، آپ بہت سے معجزاتی کاموں کا تجربہ کرتے ہیں۔ جب آپ ایمان میں روحانی ہوتے ہیں، دنیا میں بہت سی بیماریاں اور حادثات ہیں، لیکن زیادہ تر ممبر ان سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ ساری دنیا بہت حساس طریقے سے متاثر ہوتی ہے اور سارس اور برڈ فلو جیسی چیزوں سے خوفزدہ ہوتی ہے، لیکن ہمارے زیادہ تر ممبر ان کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ to flesh ایک بار ہمارے کچھ عمر رسیدہ رکن بوسانس کے دورے پر گئے۔ by the اس وقت یہ خبر تھی کہ اگر آپ سیشمی جو ایک کچی مچھلی ہے کھاتے ہیں اور کسی قسم کی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور آدھے ماہ تک بیمار پڑ سکتے ہیں اور مر بھی سکتے ہیں۔ are those who have یہ گرمیوں کے دنوں کی بات ہے۔ اگر ایسی خبر آتی ہے تو سیشمی کی دکان پر کوئی گاہک نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے لوگ جو بوسان گئے تھے دلیری سے سیشمی دکانوں پر گئے اور کچی مچھلی کھائی۔ no evil at all. انہیں کوئی خوف نہیں تھا۔ ظاہر ہے میں نے ان کے ساتھ سیشمی لی، لیکن ہم میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا۔ بہت پہلے جب سارس آیا تھا، لوگ جو ہوائی جہاز سے سفر کرتے تھے، ایئر ہوسٹس سے لے کر مسافروں تک، سب ماسک پہنتے تھے، لیکن ہمارے خدمتی نمائندوں نے کسی قسم کا کوئی ماسک نہیں پہنا۔ Radio for the last ہمیں ان چیزوں کا کوئی خوف نہیں تھا، سو دوسرے لوگ ہمیں حیرانی سے دیکھتے تھے، here کیونکہ ہم جانتے تھے کہ خدا ہمارے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے انہیں اس طرح کا کوئی خوف نہیں تھا۔ exactly ایسا اس لیے تھا کہ انہوں نے ہمیشہ خدا کے کاموں کا تجربہ کیا تھا، جو اپنی قوت کے ساتھ ہمیشہ ہمارے چرچ کے ساتھ تھا۔ goes away. یہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے۔ جب آپ حادثات کا سامنا کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ جب آپ سبت کو پورے طور پر پاک رکھتے ہیں اور پورے طور پر دیکی دیتے ہیں، خدا ہر ہفتے آپ کی حفاظت کرتا ہے تاکہ آپ کسی بیماری یا حادثے کا سامنا نہ کریں۔ The man who یہاں تک کہ اگر آپ کی گاڑی کے ساتھ بڑا حادثہ پیش آ جائے کہ حادثے کی وجہ سے وہ بالکل بیکار ہو جائے جو آپ کی غلطی سے ہوا، بہت دفعہ ایسے میں بھی آپ محفوظ رہتے ہیں۔ and if you're اور یہاں تک کہ اگر آپ معمولی بیمار ہوں یا ایسے ہی کام کی وجہ سے معمولی زخمی ہو جائیں، یہ خدا کے سامنے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ پورے طور پر اپنے دل میں پچھتاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، آپ فوری طور پر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ so that you can have اگر آپ روح میں چلنے سے پہلے یہ تجربہ کرتے ہیں تو آپ ایمان سے تندرست کیے جاتے ہیں، تو یہ اس سے کتنا زیادہ ہوگا جب آپ روح میں چلیں گے۔ آپ کو بیماریوں اور حادثات کے ساتھ کچھ نہیں کرنا ہے، یہاں تک کہ جب آپ عمر رسیدہ ہو جائیں آپ کمزور نہیں ہوں گے۔ اگر آپ مکمل طور پر روح میں چلیں تو آپ جوان ہو جائیں گے
اور آپ کی صحت اور طاقت ٹھیک رہے گی۔ Suppose you have some ہماری ففتھ مینس مشن کے رکن جو سب سے عمر رسیدہ تھے، انہوں نے کئی بار اس کا تجربہ کیا۔ بائبل میں ہم اس طرح کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ابراہیم کے لیے مشکل تھا کہ 100 سال کی عمر میں اس کی اولاد ہو، لیکن جب وہ 100 سال سے زیادہ عمر رسیدہ ہو گیا تو اولاد ہونے کے امتحان سے گزرنے کے بعد، یعنی جب پورے طور پر روح میں چلا، تو وہ ایسا شخص بن گیا جسے خدا نے اپنے دوست کے طور پر قبول کیا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ مشکل تھا کہ جب وہ 100 سال کا تھا تو اس کے بچہ ہوتا، لیکن جب وہ 110 سال سے زیادہ عمر کا تھا تو اس کے بہت سے بچے ہوئے، اس کے 6 اور بچے ہوئے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا صحت مند تھا۔ they don't have any evil صرف خدا کے کام سے وہ 100 سال کی عمر میں صرف ایک بچہ پیدا کر سکتا تھا، سو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر سے جوان بنا دیا گیا۔ اس لیے مزید عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھی وہ بہت سے بچوں کو پیدا کر سکتا تھا۔ ایسا ہی ایوب کے ساتھ بھی تھا۔ they cannot hear اس the کے voice بچے of Satan. بڑے ہوئے اور ان کی شادیاں ہوئیں، وہ سب مر گئے، اور جب ایوب آزمائشوں میں سے گزرا اور روح میں چلنے لگا، اس سے دوبارہ بہت سے بچے پیدا ہوئے۔ Instead of hatred and anger, گنتی 12 باب میں بھی خدا موسیٰ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ زمین پر سب سے زیادہ فروتن تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ پورے طور پر روح میں تھا، سو 80 سال کی عمر ہونے کے باوجود خدا نے اسے اپنے کام کے لیے بلایا۔ موسیٰ نے اس کے بعد 40 سال تک خدا کے لیے کام کیا۔ if you are not listening, جب موسیٰ مر گیا، خدا کہتا ہے کہ اس کی نظریں کمزور نہیں تھیں، 120 سال کی عمر میں بھی اس کی آنکھیں کمزور نہیں تھیں، وہ ٹھیک طور پر دیکھ سکتا تھا۔ and they also bear the آج کل کی خبروں میں میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو بال گرنے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ Christ Jesus. صرف کچھ مرد اپنے 40 سال کی عمر کے بعد اس کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، لیکن آج کل ماحول کی آلودگی اور دباؤ کی وجہ سے مرد اور خواتین دونوں 20 اور 30 سال کی عمر سے ہی بال گرنے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ So many good میں نے پچھلے ہفتے خبروں میں دیکھا کہ جوان بچے بھی گنجے پن کے مسئلے سے دوچار ہیں۔ پہلے دور میں اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، this happens. لیکن آج کل جوان بچوں کے بھی بال گرتے ہیں۔ 30 سال کی عمر میں حتیٰ کہ خواتین رکن بھی دعا کراتی ہیں کہ ان کے بال اور نہ گریں۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے دعا کروں کہ ان کے بال اور نہ گریں اور ان کے بال پھر سے اگنا شروع ہو جائیں۔ Cannot think of جو 30 سال کی عمر میں ہیں ان کے اتنے بال گر چکے ہیں کہ میں ان کا گنجا پن دیکھ سکتا ہوں۔ something لیکن اگر آپ روح میں چلیں تو آپ کو اس کے لیے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ اپنے دل میں ہمیشہ شکر گزاری اور خوشی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ ہر قسم کے دباؤ پر قابو پا سکتے ہیں remember. اور ماحولیاتی چیزیں آپ پر اثر انداز نہیں ہوں گی۔ Begin to think about only truth. جب آپ دنیاوی لوگوں کو دیکھتے ہیں، زیادہ تر معاملات میں اگر وہ بہت امیر اور اختیار والے ہوں، ان کے پاس بہت سی فکریں ہیں اور ان کے چہروں پر جھریاں ہیں، لیکن اگر آپ روح میں چلتے ہیں، آپ کے پاس ذہنی سکون ہے، تو اگر آپ بوڑھے بھی ہو جائیں، آپ کے چہرے پر کوئی جھریاں نہیں ہوں گی Idle thoughts. اور نہ ہی سفید بال۔ If you come into اگر آپ پورے طور پر روح میں چلیں تو اگر آپ کے چہرے پر جھریاں ہوں بھی تو وہ بھی جاتی رہیں گی، going to spirit, اور آپ ایک جوان اور چمکتا ہوا چہرہ پائیں گے۔ تو چھوٹی چھوٹی جھریاں غائب ہو جائیں گی، جلد بھی نرم و ملائم ہو جائے گی۔ اگر آپ روح میں چلتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، think of اور اگر آپ پورے طور پر روح میں چلتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ خود تندرست ہونے کے علاوہ روحانی لوگ دوسرے لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں تو معجزات واقع ہوتے ہیں۔ جب سے میں روح میں چلنے لگا، میرے خاندان کے کسی بھی شخص کو بیماری کی وجہ سے ہسپتال نہیں جانا پڑا۔ thoughts about God. روح میں چلنے سے پہلے بھی جب سے ہم نے خداوند کو قبول کیا، ہم کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے اور نہ ہی کبھی کوئی دوا لی، کیونکہ میں اس روح کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ میرا ایمان پاک روح کی رہنمائی میں اور بھی تیزی سے بڑھا۔ According to the truth, اگر ان میں سے کسی کو تکلیف ہوتی تو جب میں ان کے لیے دعا کرتا تو وہ تیزی سے ٹھیک ہو جاتے۔ ظاہر ہے کہ مکمل طور سے قوت حاصل کرنے کے لیے آپ کو پوری طرح روح میں چلنا ہوگا، یعنی ایمان کے 5ویں درجے میں۔ لیکن جیسا کہ یعقوب 5 باب 16 آیت میں لکھا ہے، پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ آپ کا اندازہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے
تو آپ دوسروں کو بتائیں اور دعا کے لیے کہیں، لیکن کچھ لوگ صرف اپنی بیماریوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ میں فکر مند ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ روحانی لوگوں سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں۔ بس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ ایمان کے چوتھے درجے پر آپ صرف صحت کی برکت ہی نہیں حاصل کریں گے، بلکہ ہر وہ چیز جس کے لیے آپ دعا مانگیں گے، سو آپ بے شمار مالی برکت، شہرت، عقل اور دوسری چیزیں بھی پائیں گے۔ میں اگلے حصے میں بھی ان برکتوں کے بارے میں بتانا جاری رکھوں گا۔ اب میں اس پیغام کا خلاصہ کرتا ہوں۔ مسیح میں پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ ایمان کے چوتھے درجے پر پہنچتے ہیں اور روحانی شخص بن جاتے ہیں تو آپ صرف روحانی برکتیں حاصل نہیں کریں گے، بلکہ مالی اور اس زمین پر دوسری تمام چیزوں کی برکتیں بھی حاصل کریں گے۔ لیکن روحانی شخص کے لیے دولت، شہرت، اختیار اور کوئی اور چیز جس سے وہ اس زمین پر لطف اندوز ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ اہمیت نہیں رکھتی۔ ایمان کے چوتھے درجے پر آپ کوئی دنیاوی خواہشات نہیں رکھتے، آپ دنیاوی شان شوکت سے بالاتر ہو جاتے ہیں، خدا سے غیر مشروط محبت رکھتے ہیں اور آسمانی بادشاہت کی امید میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے جیسے پالوس رسول کلسیوں پہلا باب 24 آیت میں اقرار کرتا ہے، اب میں ان دکھوں کے سبب سے خوش ہوں جو تمہاری خاطر اٹھاتا ہوں، اور مسیح کی مصیبتوں کی کمی اس کے بدن یعنی کلیسیا کی خاطر اپنے جسم میں پوری کیے دیتا ہوں۔ اگر آپ ساری زندگی بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور مارے جاتے ہیں تو آپ اس میں خوش اور شادمان ہوں گے۔ ایسا صرف اس لیے ہے کیونکہ وہ اس زمین پر اس کی برکتیں دیکھتے ہوئے براہ راست محسوس کرتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ وہ ایک بار پھر خوش ہو سکتے ہیں اور شکر کر سکتے ہیں۔ جب آپ کہیں بھی جاتے ہوئے قوس قزح دیکھیں تو زیادہ خوشی منائیں اور خدا کا شکر کریں کہ آج بھی آپ نے قوس قزح دیکھی ہے۔ ہاں، جب صبح میں چرچ پہنچا تو وہاں ایک قوس قزح تھی، تو میں نے کہا آج قوس قزح آتی اور جاتی رہے۔ پھر خدا نے خوشی سے جو میں نے اس سے مانگا تھا مجھے دے دیا اور قوس قزح آنے جانے لگی۔ ایسے ہی جب آپ قوس قزح دیکھ کر خوش ہوتے اور شکر ادا کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کے جواب اور برکتوں کے ذریعے سے وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ ہے، اور وہ مزید خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ زندہ خدا کی گواہی دے سکتے ہیں اور اسے جلال دے سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ جو بھی آپ کے پاس ہے اس سے مطمئن ہوں گے اور شکر کریں گے اور ہمیشہ خوش رہیں گے۔ میں خداوند کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ روح میں چلیں، بلکہ پورے طور پر روح میں چلیں، خدا کی محبت کو اور گہرائی سے محسوس کریں اور بے شمار برکتوں کے لیے جو آپ کے لیے ہیں اسے جلال دیں۔ آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویا! قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔
روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلڑ جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔ تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔ بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں، تمام تاریکی جاتی رہے، تیرا نور چمکے۔ خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما، ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں، ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں، ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں۔ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔